सन 1918 میں پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی لیکن دنیا میں امن قائم نہ ہو سکا۔ جرمنی پر سخت پابندیاں لگی۔ اٹلی اور جاپان طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے اور یورپ اور ایشیا میں غصہ اور عدم اعتماد پھیل چکا تھا۔ اسی ماحول میں سن 1939 میں جرمنی کے رہنما ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور یوں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ دو بڑے گروہوں کے درمیان لڑی گئی۔ ایک طرف جرمنی، جاپان اور اٹلی تھے جنہیں ایکسس پاورز کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین، فرانس اور چین تھے جو الائیڈ پاورز کہلاتے تھے۔ جاپان اس وقت ایشیا میں اپنی سلطنت پھیلانا چاہتا تھا۔ اس نے چین اور دیگر علاقوں پر قبضہ کیا، جس کے جواب میں امریکہ نے جاپان پر تیل اور تجارت کی پابندیاں لگا دی۔ ان پابندیوں کی وجہ سے جاپان کی معیشت اور فوجی طاقت خطرے میں پڑ گئی۔ اسی دباؤ کے تحت جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو امریکہ کے بحری اڈے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امریکہ باقاعدہ طور پر جنگ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت امریکہ کے صدر فرینکلن تھے، لیکن سن 1945 میں ان کی وفات کے بعد ہیری ایس ٹرومین صدر بنے۔ جاپان میں بادشاہ امپیرر ہیروہیتو تھے، لیکن اصل فیصلے فوجی قیادت کر رہی تھی۔ جنگ کے دوران امریکہ کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں جرمنی ایٹمی ہتھیار نہ بنا لے۔ اسی خوف کے باعث سن 1942 میں ایک خفیہ منصوبہ شروع کیا گیا جسے منہاتن پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے پر تقریباً $2 ارب خرچ کیے گئے اور دنیا کے بہترین سائنسدانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ سن 1945 تک جرمنی شکست کھا چکا تھا، لیکن جاپان ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر جاپان پر زمینی حملہ کیا گیا تو 10 لاکھ سے زیادہ فوجی اور شہری مارے جا سکتے ہیں۔ اسی سوچ نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ جنم دیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 امریکی طیارہ اینولا گے جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر پہنچا۔ اس طیارے سے ایک ایٹم بم گرایا گیا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ چند سیکنڈز میں ایک شدید روشنی پھیلی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سورج زمین پر آ گیا۔ درجہ حرارت 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی اور تقریباً 70,000 لوگ فوراً ہلاک ہو گئے۔ اگلے مہینوں میں تابکاری کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ لوگوں کے بال جھڑنے لگے، جسم جلنے لگے اور کینسر تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 1,40,000 تک جا پہنچی۔ ہیروشیما پر ایٹم بم گرنے کے بعد دنیا صدمے میں تھی، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جاپان کی فوجی قیادت اب بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھی، حالانکہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ امریکہ جاپان پر دباؤ بڑھانا چاہتا تھا تاکہ جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جا سکے۔ اسی لیے ایک دوسرا اور بھی زیادہ طاقتور ایٹم بم تیار کیا گیا۔ یہ بم پلوٹونیم سے بنایا گیا تھا۔ 9 اگست 1945 کی صبح ایک امریکی طیارہ جس کا نام باکس کار تھا جاپان کی طرف روانہ ہوا۔ اس طیارے کا پہلا ہدف دراصل کوکورا نامی شہر تھا، لیکن خراب موسم اور بادلوں کی وجہ سے پائلٹ کو ہدف نظر نہ آیا۔ کئی بار چکر لگانے کے بعد طیارے کو اپنا ثانوی ہدف منتخب کرنا پڑا اور وہ تھا جاپان کا صنعتی شہر ناگاساکی۔ صبح تقریباً 11:02 فیٹ مین بم ناگاساکی پر گرا دیا گیا اور چند لمحوں میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، مگر پہاڑی علاقے کی وجہ سے تباہی ہیروشیما کے مقابلے میں کچھ کم تھی۔ لیکن پھر بھی پورا شہر لرز اٹھا اور تقریباً 40,000 لوگ فوراً ہلاک ہو گئے، اور اگلے چند مہینوں میں یہ تعداد بڑھ کر 70,000 تک پہنچ گئی۔ لوہے کی فیکٹریاں، بندرگاہیں اور رہائشی علاقے مکمل تباہ ہو گئے۔ جو لوگ زندہ بچے وہ شدید جھلس چکے تھے۔ 2 ایٹمی بموں نے جاپان کی قیادت کو یہ احساس دلا دیا کہ مزید مزاحمت کا مطلب مکمل تباہی ہے۔ بالآخر 15 اگست 1945 کو جاپان کے بادشاہ امپیرر ہیروہیتو نے ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا اور ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ یوں دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی، لیکن دنیا ایک نئے خوف میں داخل ہو چکی تھی۔
جسے ایٹمی دور کہا جاتا ہے۔ ناگاساکی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک غلط فیصلہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ نسلوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور طاقت اگر انسانیت کے بغیر استعمال ہو تو وہ تحفظ نہیں بلکہ بربادی بن جاتی ہے۔ یہ کہانی آج بھی دنیا کو خبردار کرتی ہے کہ جنگ کا اصل نقصان ہمیشہ عام انسان اٹھاتے ہیں۔